دیکھیں، جب ہم کسی بیماری کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کی سائنسی درستگی کی توقع ہوتی ہے، جیسے انجینئرنگ میں ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ مطلب آپ کا بازو ٹوٹا ہے، آپ ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے ایکس رے کیا اور اس فلم پر وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ گئی۔ ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ رہا مسئلہ اور یہ رہا اس کا علاج۔ ہاں، یہ بہت دو ٹوک ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا کہ ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ٹوٹا ہوا۔ اور سچ کہوں تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس ٹھوس پن میں ایک تسلی ملتی ہے۔ مطلب ہم چیزوں کو دیکھنا، ناپنا اور انہیں واضح خانوں میں بانٹنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر زندگی میں وہ موڑ آتا ہے جب آپ روحانیت، خوف یا انسانی ذہن کی اندرونی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر وہ ایکس رے مشین اچانک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں کوئی سفید لکیر آپ کو نہیں بتاتی کہ آپ کا یقین کہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یا آپ کا خوف کہاں سے جنم لے رہا ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ منظرنامہ ہے۔ جی ہاں، ہم ایک ایسے منظر نامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انتہائی دھندلا اور بعض اوقات ڈرا دینے والا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم سمتھ وگلسورتھ کی کتاب دی پاور آف فیتھ کے بنیادی پیغام کی روشنی میں سچے اور زندہ ایمان یعنی فیتھ کی اصل نوعیت پر بحث کریں گے۔ اور یہاں جو بنیادی سوال یا اختلاف سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حقیقی ایمان بنیادی طور پر ایک اندرونی فکری فیصلہ ہے جو حالات سے بالاتر ہو کر صرف خدا کے کلام پر یقین رکھتا ہے، یا کیا ایمان مکمل طور پر ایک عملی حقیقت ہے جس کا ثبوت روح القدس پر انحصار اور عملی فرما برداری ہے؟ میرا موقف اس بحث میں یہ ہے کہ ایمان کا اصل جوہر دراصل انسان کی اندرونی دنیا میں ہونے والی فتح ہے۔ یہ انسانی احساسات اور خوف کے شور کو شکست دے کر کلام الہی پر ایک غیر متزلزل ذہنی یقین قائم کرنے کا نام ہے۔ میرے نزدیک اگر اندر سے جنگ ہاری ہوئی ہے تو باہر کا کوئی عمل معنی نہیں رکھتا۔ میں اس پوری بحث کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ایمان محض کوئی پوشیدہ فکری کیفیت یا بند کمرے کا فیصلہ نہیں ہے۔ جب تک وہ اندرونی سوچ روح القدس کی طاقت سے ایک متحرک اور فرما بردار طرز زندگی میں نہیں ڈھلتی، وہ ادھوری ہے۔ عمل اور عملی رہنمائی کے بغیر وہ محض ایک وہم ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم مواد کے بنیادی مقدمے پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان کوئی وقتی احساس یا فیلنگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ منطقی ہے۔ احساسات تو حالات کے غلام ہوتے ہیں نا۔ بالکل، جب بل ادا کرنے کے پیسے ہوں یا صحت اچھی ہو تو یقین کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ذرا تصور کریں کہ میڈیکل رپورٹ خراب آ گئی یا کسی عزیز کی جان خطرے میں ہے۔ ایسے میں ہمارا دماغ فوراً خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم بایولوجیکلی اس کے لیے پروگرامڈ ہیں۔ ہاں، اور یہی مواد بتاتا ہے کہ حقیقی ایمان کی بنیاد احساسات پر نہیں بلکہ خدا کی نہ بدلنے والی باتوں پر ہے۔ رومیو 10:17 کا حوالہ ہے کہ ایمان سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے ہے۔ مطلب انسان اپنی جذباتیت سے ایمان پیدا نہیں کر سکتا، اسے اپنے ذہن کو شعوری طور پر کلام الہی سے بھرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اصل میدان جنگ باہر کے آلات نہیں بلکہ انسان کا اپنا ذہن ہے۔ عبرانیوں 11:1 کے مطابق ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی حالات کے بدلنے سے پہلے ہی ذہن میں ایک حتمی فیصلہ کر لینا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ عارضی ہے اور جو خدا نے کہا ہے وہ حتمی سچ ہے۔ یہ وہ فکری بغاوت ہے جو ایمان کو جنم دیتی ہے۔ میں اتفاق کرتی ہوں کہ احساسات دھوکہ دیتے ہیں اور ذہن ہی میدان جنگ ہے۔ یہ نقطہ نظر شاندار ہے، لیکن ایک سیکنڈ، مجھے یہاں اختلاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں حتمی فیصلہ کر لینا ہی ایمان کو وجود بخشتا ہے۔ مطلب میں اسے تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایمان کا جوہر محض اس اندرونی کیفیت تک محدود ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ تو بنیادی شرط ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا اندرونی یقین کسی بیرونی عمل کو جنم نہیں دے رہا تو کیا واقعی کوئی یقین موجود ہے؟ یعقوب 2:14-17 آیات کا حوالہ اس معاملے میں بہت طاقتور ہے۔ وہاں پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے ایمان ہے مگر وہ عمل نہ کرے تو کیا ایسا ایمان اسے بچا سکتا ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ ایمان اگر اعمال کے بغیر ہو تو وہ اپنی ذات میں مرا ہوا ہے۔ رکیے ذرا، مجھے یہاں ٹوکنے دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے، لیکن ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جو شدید ڈپریشن کا شکار ہے،
जिसे सुबह बिस्तर से उठने में भी खौफ महसूस होता है। हाँ ठीक है। आप उसे कह रही हैं कि बाहर निकलो और अमल करो। क्या ये उस पर मजीद बोझ डालने वाली बात नहीं? क्या उसका पहला कदम खालिस्तान नफ्सियाती नहीं होगा कि वो मरकज 5:36 के मुताबिक अपने अंदर की आवाज को चुप कराए, जहां लिखा है मत डरो, सिर्फ ईमान रखो। यहां कोई अमल नहीं मांगा गया। देखें, ये एक अच्छा सवाल है। शदीद खौफ में पहला कदम वाकई बहुत छोटा होता है, लेकिन आप जिस आयत का हवाला दे रहे हैं उसका पस मंजर देखें। यशु ये बात यायर के बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद कह रहे हैं। यायर के अंदर यकीनन एक तूफान मच गया होगा। जी बिल्कुल, तूफान तो था। लेकिन इस मत डर का अमली नतीजा क्या निकला? उसने यशु को अपने घर जाने दिया। वो रास्ते से वापस नहीं लौटा। उसने अंदरूनी कश्मकश के बावजूद यशु के साथ चलने का अमल जारी रखा। अगर वो यशु को वहीं छोड़कर घर चला जाता तो क्या वो ईमान कहलाता? तो आपके नजदीक अमल इस बात की तस्दीक है कि अंदर का फैसला सच्चा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सारा अमल इंसानी विल पावर का नतीजा नहीं है। हम अक्सर समझते हैं कि हम खुद को मजबूर करके अच्छे अमाल कर लेंगे, लेकिन आमाल 108 और इफिसियों 5:18 बताती हैं कि इंसानी ताकत जल्द थक जाती है। लोग दुआएं करते हैं, जोर लगाते हैं और फिर हार मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। क्यों? क्योंकि सच्चे ईमान की बका का सारा दारोमदार रूहुल कुदस पर मुसलसल इन्हिसार में है। ये सिर्फ ज़हनी वर्जिश नहीं है, ये एक खुदाई कुव्वत का आपके जरिए काम करना है। मैं समझ रहा हूँ, और मुझे आपकी वो बात पसंद आई कि अमल इंसान को अंदरूनी वहम से निकालकर हकीकत में लाता है। लेकिन अगर हम इसे एक और जाविये से देखें, और ये मेरा आपके लिए एक चैलेंज है, अगर हम आमाल और बैरूनी इक़दामात को ही ईमान की असल कसौटी मान लें, तो क्या हम वापस उसी बैरूनी और सती मजहबियत की तरफ नहीं जा रहे जिसकी इस मवाद में बार बार मुखालफत की गई है? आप सती मजहबियत से क्या मुराद ले रहे हैं? मेरा मतलब है वो लोग जो हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, वक्त पर दुआएं करते हैं, चर्च जाते हैं, मतलब ये सब आमाली तो है ना, लेकिन अंदर से उनकी हालत क्या होती है? वो खुश्क होते हैं। बिल्कुल, वो अंदर से खुश्क होते हैं, उनमें रूहानी आग नहीं होती, वो बस एक आदत निभा रहे होते हैं, उनका मन जल्द थक जाता है। तो क्या अमल पर जोर देना हमें इसी खतरे की तरफ नहीं धकेलता जहां लोग सिर्फ जाहिरी तौर पर चीजें कर रहे हों? तो जाहिरी मजहबियत और सच्ची फरमाबरदारी के दरमियान एक बहुत वाज़ेह फर्क है। देखें, जाहिरी मजहबियत क्या है? ये एक आदत है, एक कंफर्ट जोन है। सही। लेकिन सच्ची फरमाबरदारी जो रूहुल कुदस की रहनुमाई में होती है, वो कभी आदत नहीं होती। वो अपना आराम छोड़ना है, अपनी मर्जी के खिलाफ जाना है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी हवाई जहाज में बैठे हों। आपका ज़हन जानता है कि जहाज उड़ सकता है, ये आपका फिक्री यकीन है। आप हवाई जहाज के बारे में किताबें पढ़ सकते हैं जो ज़ाहिरी मजहबियत हो सकती है, लेकिन जब तक आप उसमें सफर करने का खतरा मोल नहीं लेते, अपना कंट्रोल पायलट को नहीं देते, आपका वो इल्म बेकार है। पहला करंथियों 3:9 कहती है कि हम खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। ये शरीके कार होना सिर्फ दिमागी नहीं हो सकता, ये जमीन पर उतरकर पसीना बहाने का नाम है। जहाज वाली मिसाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जहाज में बैठने के लिए जो सबसे पहली चीज दरकार है वो आपका वो नफ्सियाती फैसला है जो दरवाजे पर खड़े होकर आपने खौफ को हराने के लिए किया था। हाँ, फैसला तो जरूरी है। और इसीलिए जब हम दुआ की ताकत की बात करते हैं तो ये मवाद हमें दोबारा उसी अंदरूनी मैकेनिज्म की तरफ ले जाता है। जरा मुरकस 11:24 पर गौर करें, जहां लिखा है, जो कुछ तुम दुआ करके मांगो यकीन करो कि मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी, यकीन करो कि मिल गया। बिल्कुल। अब इसके पीछे छिपी नफ्सियात और न्यूरोबायोलॉजी को देखें। हमारा दिमाग ऐसे डिजाइंड है कि वो पहले चीज को देखता है, फिर उस पर रिएक्ट करता है। खतरा टल जाए तो दिमाग सुकून के हार्मोन्स खारिज करता है। सही। लेकिन यहाँ क्या मांगा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि खतरा अभी मौजूद है, मसला हल नहीं हुआ, लेकिन आपको वो सुकून आज और अभी महसूस करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मसला हल हो चुका हो। ये अपने आप में इंसानी न्यूरोबायोलॉजी को उलट देने वाली बात है। इसे हम आज की जबान में एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट कहते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। जी, इफिसियों 3:19-20 के मुताबिक खुदा हमारी समझ से बढ़कर काम कर सकता है, लेकिन रुकावट हमारी महदूद सोच होती है। जब इंसान अपनी समझ की हुदूद से निकलकर नई सोच अपनाता है तो यही बुनियादी शर्त है।
ذہن میں یہ شفٹ نہیں آیا تو جو مرضی اعمال کر لیں وہ صرف گھبراہٹ میں مارے گئے ہاتھ پیر ہوں گے۔ میں مانتی ہوں کہ یقین کرو کہ مل گیا ایک بہت ریڈیکل تصور ہے اور یہ بلا شبہ سوچنے کے انداز کو توڑ دیتا ہے، لیکن میرے دوست خطرہ یہ ہے کہ لوگ اسے آج کل کی پازیٹیو سائیکالوجی جیسی باتوں سے ملا سکتے ہیں، یعنی بس اچھا سوچو تو اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، میں ہرگز لا آف اٹریکشن کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے معلوم ہے آپ وہ بات نہیں کر رہے، لیکن یہ فرق واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جو مائنڈ سیٹ شفٹ ہے وہ انسان خود اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ یہیں سے روح القدس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یعقوب 1:6 میں شک کرنے والے کو سمندر کی لہروں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہوا سے بہتی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ دوگلی سوچ انسانی فطرت ہے۔ ایک طرف آپ کو خدا کا وعدہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف حالات کا طوفان۔ انسانی ذہن ہچکولے کھاتا ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ محسوس کرو کہ مل گیا، وہ استحکام اس وقت تک نہیں آتا جب تک روح القدس انسان کے اندر ٹھہراؤ نہ لائے۔ افیسیو 5:18 کا مطالبہ ہے کہ روح سے بھرتے جاؤ، یعنی روزانہ کا سرنڈر۔ بالکل۔ جب ہم عمل کے ذریعے اپنی مرضی خدا کے حوالے کرتے ہیں تو روح القدس وہ سوچ پیدا کرتا ہے جسے آپ ایمان کہتے ہیں۔ سوچ عمل کو نہیں بلکہ بعض اوقات فرمانبرداری کا عمل اس مستحکم سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بحث بن گئی کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی، سوچ نے عمل کو جنم دیا یا عمل نے سوچ کو پختہ کیا۔ لیکن چلیں گفتگو کو ایک اور اہم موڑ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ضرور۔ ہم ایمان اور عمل کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سب ہمیں لے کر کہاں جا رہا ہے؟ حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف اس دنیا میں روزمرہ مسائل حل کرنے کا ٹول ہے؟ مواد میں یوحنا 14 اور پہلا کورنتھیوں 15 کا حوالہ دے کر واضح کیا گیا ہے کہ ایمان کا حتمی مقصد ایک ایٹرنل پرسپیکٹو یا ابدی نظریہ قائم کرنا ہے۔ ابدی نقطہ نظر، اس کا عملی مطلب کیا لیتے ہیں آپ؟ عملی مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی آج سر نو تعریف کرنا۔ جب آپ ایٹرنل پرسپیکٹو اپناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے مسائل ختم ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو اپنا آخری گھر ماننا چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس فنا ہونے والی دنیا کی تکلیف سے ایک طرح سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص کی نظر مسیح اور ابدی زندگی پر ٹک جاتی ہے تو موجودہ دکھ اسے ہرا نہیں سکتے، کیونکہ اس کا موازنہ ہی بدل جاتا ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک ایمان دنیاوی حالات کو بدلنے کا آلہ نہیں، بلکہ دنیا کو دیکھنے کے اس نقطۂ نظر کا نام ہے۔ یہ خالصتاً ایک فکری اور روحانی ارتقاء ہے۔ میں آپ کے اس نتیجے سے شدت کے ساتھ اختلاف کروں گی۔ واقعی؟ کیوں؟ کیا ہم ابدی زندگی کے لیے نہیں بلائے گئے؟ بے شک ہم ابدی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں، منزل ابدی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، لیکن یہ ابدیت کا نظریہ انسان کو زمینی حقائق سے بے نیاز یا لا تعلق نہیں کرتا۔ یہ کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ابدی زندگی کی طرف دیکھ رہی ہوں، تو یہ وہ ایمان نہیں ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ ابدی امید آج کے دن میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ وہ آج کے دن کو بدلنے کا ایندھن بنتی ہے۔ رومیو 12:2 پر غور کریں، اپنی عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اور دوسرا کورنتھیوں 5:17 کہتی ہے، جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ صورت بدلنا صرف ایک پوشیدہ حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ جب آپ کے پاس ایک ابدی نقطہ نظر ہوتا ہے تو آپ کو موت کا خوف نہیں رہتا، غربت کا ڈر نہیں رہتا، اور جب یہ خوف نکلتا ہے تب آپ صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر ایک بے خوف، عملی اور خدمت پر مبنی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ابدی امید ہمیں دنیا سے فرار نہیں سکھاتی، بلکہ آج اور ابھی متحرک زندگی گزارنے کی طاقت دیتی ہے۔ لیکن کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو صورت بدلنے کی بات آپ کر رہی ہیں وہ رومیو 12 کے مطابق سیدھا سیدھا ذہن کے بدلنے سے منسلک ہے؟ آپ کا رویہ تو تبھی بدلے گا نا جب آپ کے ذہن میں وہ ابدی سچائی بیٹھے گی۔ میں بار بار اسی بات پہ آؤں گا کہ یہ سب ایک اندرونی میکانزم ہے جو باہر ظاہر ہوتا ہے۔
اور میں اس بات سے اتفاق کروں گی کہ آغاز اندر سے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اندر ہی رہ جائے اور برتاؤ میں ظاہر نہ ہو تو وہ بانجھ ہے۔ پرانی عادتوں اور کمفرٹ زون کو عملی طور پر ترک کرنا پڑتا ہے۔ روح القدس صرف ذہن میں خیالات نہیں ڈالتا، وہ ہمارے پیروں کو حرکت دیتا ہے کہ ہم ان جگہوں پر جائیں جہاں ضرورت ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک ایمان کو تب تک مکمل نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ افعال کے ترازو پر پورا نہ اترے؟ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مصنف قاری کو بار بار ان دیکھی چیزوں کے ثبوت اور نفسیاتی دیوار کو گرانے کی طرف لے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چلتی ہیں، لیکن عمل اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ وہ نفسیاتی دیوار واقعی گر چکی ہے، ورنہ انسان خود کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں نے دیوار گرا دی ہے، حالانکہ وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس تمام تر بحث کا خلاصہ کریں تو میرے نزدیک اس مواد نے یہ واضح کیا ہے کہ ایمان انسانی احساسات، خوف اور ذہنی محدودیت کے خلاف ایک شاندار اندرونی قلعہ ہے۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جو تب شروع ہوتی ہے جب ہم آنکھوں دیکھی چیزوں پر بھروسہ چھوڑ کر اپنا سارا فکری وزن کلام کے وعدوں پر ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، اور میرے نقطہ نظر سے وہ اندرونی فتح، وہ قلعہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اسی وقت سچا ثابت ہوتا ہے جب وہ روح القدس کی طاقت سے ایک متحرک اور فرمانبردار زندگی میں ڈھل جائے، کیونکہ اگر ایمان صرف ہمارے ذہنوں اور بند کمروں تک محدود ہے اور ہماری روزمرہ زندگی کے فیصلوں کو نہیں بدل رہا تو وہ وہی کھوکھلی مذہبیت ہے۔ سچا ایمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمارے نقطہ نظر میں ایک واضح علمی اختلاف موجود ہے۔ ایمان کا محور فکری یقین ہے یا عملی فرمانبرداری، اس پر بحث جاری رہ سکتی ہے، لیکن ایک بات جس پر ہم دونوں کا مکمل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سطحی مذہبیت کا نام نہیں ہے، یہ مصیبت میں شدید ثابت قدمی اور ایک ابدی نقطہ نظر کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل درست، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک سچا زندہ ایمان ہماری آرام طلب طبیعت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس مواد میں سوچنے کے لیے ابھی مزید بے شمار گہرائیاں موجود ہیں جو ہر فرد کے انفرادی اور روحانی سفر سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز ایکس رے مشین کی تشبیہ سے کیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی تو مشین پر صاف نظر آ جاتی ہے، لیکن کیا ہمارے اندر موجود شک، خوف اور ہمارا یقین اتنے ہی واضح ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ہم سننے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان صرف ایک فکری تسلی ہے یا وہ طاقت جو ہمیں طوفان کے بیچ چلنے پر مجبور کرتی ہے؟ دی ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔